پریز گاڈ. میرا ایمان ہے کہ آپ سب خوش ہیں. خوش ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع بخشا ہے کہ اس کے گھر میں آئیں. میں آپ سب کو خدا کے گھر میں ویلکم کہتا ہوں. آپ خدا کے بڑے قیمتی لوگ ہیں. خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. اور آج ہم جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پیغامات کی میں نے سیریز شروع کی تھی جس کا ٹائٹل تھا، عنوان تھا راست باز کا اختیار یا دا اتھارٹی آف دا رائٹرس پرسن. یعنی کہ ایماندار کے پاس، راست باز کے پاس کیا قدرت ہے، کیا اختیار ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور آج تیسرا پیغام ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں. اگر آپ خدا کی بڑی برکتوں کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی بڑی برکتوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اختیار حاصل کریں. کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بڑے اہم ہیں. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوا تھا. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کتنے اہم ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے تو اس سے آپ کی زندگی اپس اینڈ ڈاؤن جب ٹرن ہو جائے گی، بدل جائے گی اور آپ جانیں گے کہ ہاں یہ میری زندگی کا مقصد تھا. تو آج راست باز کی دعا کے اثر سے بائبل کہتی ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. انرجیٹک دعا سے، توانائی سے بھری ہوئی دعا سے، پرجوش دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا یا مجھے اسکاٹ لینڈ دے یا مجھے موت دے دے. موسیٰ کہتا ہے یا ان لوگوں کا گناہ بخش دے یا میرا بھی نام کتاب حیات سے مٹا دے. یہ ہے ایموشنل، یہ ہے پاور. خدا نے کہا موسیٰ ان کی قیادت کر، میں جس کو معاف کرنا ہوگا معاف کر دوں گا. آپ کی دعا بہت کچھ کر سکتی ہے. ایلیا نے دعا کی مینا برسے مینا برسا. اس نے دعا کی می برسے تو پھر می برسا. اپنی پاور کو سمجھے. خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے. ایک وقت ہے دعا کرنے کا، ایک وقت ہے حکم دینے کا، اختیار کا، پاور کا استعمال کرنے کا. اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ مجھ سے دعا نہ کر، لاٹھی تیرے پاس ہے، اٹھا اور بیر کلزم 2 حصے ہو جائے گا. اور ایسا ہو گیا. مجھ سے دعا نہ کر. تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا. وائٹ ہاؤس جہاں پر امریکی صدر رہتا ہے. تو ایک شخص وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ گیٹ کیپر سے لڑ رہا تھا. کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے دے، میں وائٹ ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں. تو گیٹ کیپر نے کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ ابھی بحث جاری تھی کہ ایک شخص آیا اور وہ بغیر پوچھے اندر چلا گیا، وائٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا. تو اس شخص نے کہا اس شخص کو تو نے کیوں نہیں روکا؟ گیٹ کیپر سے کہا کیوں اس کو تو نے منع نہیں کیا، یہ بغیر اجازت کے چلا گیا ہے. اس نے کہا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ صدر ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک اور شخص آیا. اس نے اپنا بیج دکھایا، اپنا یہ جو لگا ہوتا ہے کیا اسے کہیں گے، کارڈ دکھایا اور وہ بھی انٹر ہو گیا. اس نے کہا اب مجھے بتا، چلو مجھے تو نہیں جانے دے رہا. یہ شخص صدر تھا، میں صدر کو جانتا ہوں کہ ہمارا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کو تو نے نہیں روکا، لیکن اس شخص کو کیوں نہیں روکا؟ وہ کہتا ہے چونکہ یہ صدر کے لیے کام کرتا ہے اس لیے اسے نہیں روکا میں نے. یہ صدر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے کام کرتا ہے، اسے میں نہیں روک سکتا چونکہ یہ بڑی خاص شخصیت کا ورکر ہے. آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، آپ کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا ہے. آپ کا اختیار وہی ہے جو یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو میرے عزیزو آج ہم فوکس کریں گے اس بات پر کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جاننا پڑے گا، آپ کو اس بات کو دل میں رکھنا پڑے گا کہ ہم بہت
طاقتور ہیں, ہمارے پاس اختیار ہے, ہمارے پاس پاور ہے, اور یہ اختیار, یہ طاقت خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے. یہ طاقت ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم راست باز ہیں. یہ ہر شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے, ہر شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ راست باز کی دعا سے, بائبل یہ نہیں کہتی کہ کسی کی دعا سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور راست باز کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو پہلے سرمن میں, پہلے پیغام میں بتائی کہ راست باز سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, وہ شخص جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہے. آپ راست باز تھے نہیں, آپ کو راست باز بنایا گیا ہے. ہم تو اس جماعت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے میرے سمیت جو غلطی نہیں کرتا, جو گناہ نہیں کرتا, جو گنہگار نہیں ہے. ہمیں یسوع مسیح کی راست بازی دی گئی ہے. یسوع مسیح کا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے. یسوع مسیح نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ یسوع کے اندر گناہ ثابت کر سکے. میں جب امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں پیغام دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں جیسس ناٹ اونلی ڈائیڈ فار اس, ہی لیوڈ فار اس. یسوع صرف ہمارے لیے مرا نہیں ہے, وہ ہمارے لیے جیا بھی ہے. اگر وہ راست بازی کی زندگی نہ جیتا تو ہم راست باز نہ ٹھہرتے. اب اس کی وجہ سے جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو جب خدا آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھتا, آپ میں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے آپ کے اندر اپنا بیٹا نظر آتا ہے. اس لیے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے اندر خدا کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے, آپ کے اندر خدا کو اپنا اکلوتا بیٹا نظر آتا ہے جس نے صلیب پر جان دی تھی. تو کیوں نہیں وہ آپ کی دعا سنے گا؟ کیوں نہیں وہ جب آپ مانگیں گے تو آپ کے لیے کرے گا؟ ذرا صبر کرے. میں اس بندے خان صاحب کو دیکھ رہا ہوں, اور خان صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو سپوز کرے کہ میں خدا باپ ہوں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے خان صاحب نظر نہیں آ رہے, وقار بھائی نظر نہیں آ رہے, بلکہ مجھے ان میں سے خدا کا بیٹا یسوع نظر آ رہا ہے. چونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کا لبادہ پہنا, اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہمیں راست بازی کا خلت پہنایا ہے, اس نے ہمیں راست بازی کے کپڑے پہنائے ہیں. جب جب خدا اس جماعت کو دیکھتا ہے, جب جب خدا اس طرف کی جماعت کو دیکھتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میرا بیٹا ان میں مجھے نظر آتا ہے, چونکہ اس کا بیٹا آپ کے گناہوں کے لیے مرا ہے. آپ کی دعا سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچھ نہ ہو, آپ کی دعا سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ تبدیلی نہ آئے. بائبل کہتی ہے کہ آپ کی دعا, راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, یسایہ 54 باب اور اس کی 17ویں آیت 54. یسایہ چیپٹر 54 اور اس کی 17ویں آیت, یسایہ 54 باب کی 17ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا. کوئی ہتھیار آپ کے خلاف اثر نہیں کر سکتا. بائبل کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اگر خدا حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابد ہے. کوئی ہتھیار آپ کے خلاف, ایٹم بم آپ کے خلاف کام نہیں کر سکے گا. ایٹم بم فیل ہو سکتا ہے. why? چونکہ آپ راست باز ہیں. کوئی بڑی سے بڑی رائفل جو ہے, بڑی سے بڑی گن آپ کے خلاف نکارہ ہو جائے گی. بائبل کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, اس لکھا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا. جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو سے مجرم ٹھہرائے گا. خداوند فرماتا ہے جو یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے. ان کی راست بازی میری راست بازی ہے. آپ خدا کے بندے ہیں. جو زبانات کے خلاف اٹھے گی وہ مجرم ٹھہرے گی. آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا ہے. عدالت کے اندر لوگ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے جو آپ کے خلاف اٹھیں گے. لکھا کہ کیونکہ ان کی راست بازی میری راست بازی ہے. اب سمجھ آئے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ راست بازی آپ کی نہیں ہے, آپ اپنے نہیں ہیں, خون سے خریدے گئے ہیں.
آپ کی قیمت دی گئی ہے. آئی ایم سولڈ آؤٹ. میں بکا ہوا ہوں یسوع کے ہاتھوں. میں اس کا غلام ہوں کیونکہ میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے, مجھے اس نے خریدا ہوا ہے. آپ کی نسلیں اس نے خرید لی ہیں, آپ کی زندگیاں اس نے خریدی ہوئی ہیں. اور اس لیے بائبل کہتی ہے کوئی ہتھیار تیرے خلاف جو بنایا جائے کام نہ آئے گا. جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گا. لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں, کوئی زبان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اور خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے. آپ خدا کے بندے ہیں, آپ کی راست بازی خدا کی ہے. اس لیے یعقوب کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ راست باز نئے مخلوق ہیں. میں نے یہ پاور دیکھی ہے, میں نے یہ اختیار خود آزمایا ہے. ایک دور تھا جب میں بدرو گرفتہ کی منسٹری بہت کرتا تھا, بہت خدمت کرتا تھا. بدروؤں کو نکالنے کی بڑی ذمہ داری خدا نے مجھے دی. میں نے ایک وقت پھر آیا, میں نے کہا خداوند I love to do that, مجھے اچھا لگتا ہے یہ خدمت کرنا, لیکن میرا پیشن کلام سنانا ہے. ہاں اگر کلام کے دوران اگر کوئی بدرو آئے گی اسے میں تیرے اختیار سے ضرور نکالوں گا, تیری پاور سے, لیکن یہ فلی طور پر سادھو ٹائپ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اینی وے میرا شروع سے جنون تھا کلام سنانا. تو میں نے یہ اختیار دیکھا. ایک لڑکا گکھڑ کے اندر میں نے دیکھا, اس کے اندر ہنومان جو انڈین دیوتا ہے یا جو بندر کی شکل ہے جس کی, وہ تقریباً جب بھی انٹر ہوتا تھا اس لڑکے کے اندر, میں نے دیکھا کہ 8-8 10-10 بندے اس کو لڑکے کو پکڑتے تھے اور وہ ان سے چھڑا جاتا تھا. I felt, میں نے دیکھا, فیل کیا, جیسے ہی میں اس گھر کے دروازے کے اندر انٹر ہوتا تھا وہ شانت ہو جاتا تھا. میری عادت تھی کہ میں زمین پر بیٹھ کر بدروہیں نہیں نکالتا تھا, میں کرسی پر بیٹھتا تھا. میں نے کہا کہ I am ambassador of God, میں خدا کا سفیر ہوں, میں خداوند یسوع مسیح کا بیٹا ہوں, میں اس طرح سے نہیں کروں گا. تو آپ جانتے ہیں, believe me, وہ اس طرح سے یہ اچھا نہیں, میرے پاؤں پر سر رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا. It's not because of me, it's because of Jesus Christ. یہ یسوع مسیح کی وجہ سے ہے, یہ مسیح کی وجہ سے تھا. میری راست بازی کس کی ہے؟ یسوع کی راست بازی. یہ اختیار میرا نہیں ہے, یہ پاور میری نہیں ہے, یہ طاقت آپ کی نہیں ہے, خدا کی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جب آپ کوئی بڑا کام خدا آپ کے ذریعے سے کرے تو لوگ کہتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے اس کو, آپ کو 1000 گناہ گن کے دکھائیں گے. میں گنہگار, میں 100% گنہگار ہوں, آپ 100% گنہگار ہیں. یسوع مسیح کی وجہ سے راست باز ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں I'm saved sinner, میں بچا ہوا گنہگار ہوں, میں نجات یافتہ گنہگار ہوں. نجات پانے کے بعد بھی مجھ سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو مجھے طاقت بخشتا ہے, پالوس کہتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ طاقت یسوع کی ہے, وہ کام کرتی ہے, میں کام نہیں کرتا. یہ طاقت یسوع کی ہے, جو دعائیں سنی جاتی ہیں آپ کی دعا سے نہیں. یسوع نے آپ کو طاقت اور اختیار دیا ہوا ہے. پالوس رسول کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میرے عزیزو, اعمال کی کتاب میں ہم پڑھیں گے. آج کا میرا فوکس اعمال کی کتاب پر ہے, رسولوں کے اعمال کی کتاب جو نئے عہد نامے میں 5ویں کتاب ہے. اس کتاب کے اندر آپ کو ایک فلو نظر آئے گا. یہ بائبل چرچ ہے, یہ وہ چرچ ہے, یہ وہ کلیسیا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہ وہ کلیسیا ہے جو روح سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ کلیسیا ہے جو ابھی اپنے یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ چکی ہے. یہ وہ ایماندار ہیں جنہوں نے یہ الفاظ سنے تھے کہ جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہ لوگ ہر وقت فائر اپنے اندر لیے پھرتے تھے, آگ ان کے دلوں کے اندر تھی. یہ بھرے ہوئے تھے روح سے اور انہیں لگتا تھا کہ جہاں جائیں گے یہ ایک طوفان برپا کر دیں گے. اور اسی لیے پالوس رسول سے مخالفین نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے سارے جہان کو باغی کر دیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے سارے جہان کو باغی کر دیا ہے. چونکہ ان کے اندر فائر تھی, طاقت تھی, قدرت تھی, اور یہ قدرت یسوع مسیح کی تھی جو یہ اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے. اور پہلا پیغام جب رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر
دیا گیا, روح القدس نازل ہوا, پترس کھڑا ہوا, لوگوں نے کہا یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. پترس کہتا ہے کہ نہیں, ابھی تو پہر دن چڑھا ہے. پترس نے یوئیل نبی کا کے صحیفے میں سے, اس کی کتاب میں سے کوٹ کیا کہ بڈھے خواب دیکھیں گے, جوان رویا دیکھیں گے, اور سون. اور اپنے پیغام کو پترس اس طرح سے شروع کرتا ہے. سنیں, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نام کی قدرت کتنی ہے. میں ہمیشہ, آپ کو یاد ہے, میں صبح کی بات, میرا فوکس یسوع ہے. یسوع نام میں قدرت ہے, یسوع نام میں طاقت ہے. اس نام کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں, اس نام سے لپٹ جائیں, آپ کی کایا پلٹ جائے گی, آپ کے حالات پلٹ جائیں گے, آپ کا خاندان پلٹ جائے گا, آپ کی زندگیوں کے اندر ہر برکت اور خوشی کثرت سے آئے گی. اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور کثرت کی زندگی دیتا ہوں. تو آج یسوع کی قدرت کو جانیں گے. پترس کھڑا ہوا, پترس نے پیغام شروع کیا. سنیں, جس یسوع کے نام سے شروع کیا گیا. جس پیغام میں یسوع نہیں ہے وہ پیغام نہیں ہے. اگر کوئی پادری یسوع کا پیغام نہیں دے رہا تو وہ بائبل نہیں سنا رہا ہے, وہ کوئی اور طرح کا پیغام دے رہا ہے. کوئی بھی پیغام یسوع کے بغیر ادھورا ہے. تو بائبل کہتی ہے, سنیں, پترس نے اس پاور کا استعمال کیا جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو. یسوع ناصری ایک شخص تھا. یسوع کے نام سے اس نے اپنی پریچنگ کا آغاز کیا. یسوع کے نام سے اس نے اپنے پیغام کا آغاز کیا, سرمن کا آغاز کیا. کہتا ہے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو. یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں, عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. اگلی آیت الارمنگ ہے, پاورفل ہے. لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا, کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے اس کے قبضے میں رہتا. ممکن نہ تھا کہ ہمارا یسوع قبر کے اندر رہتا. قبر خالی ہے, سریر خالی ہے اور کفن خالی ہے, اور آپ کا زندہ یسوع زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. پترس کہتا ہے ممکن نہ تھا کہ وہ قبر کے اندر رہتا, ممکن نہ تھا کہ قبر اسے اپنے قبضے میں رکھتی. I'm sorry to say, جب میں سلیپ پر یسوع کا سٹیچو لٹکا ہوا دیکھتا ہوں میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ سلیپ تو خالی تھی, سلیپ تو خالی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نہ قبر کے اندر تھا, نہ سلیپ پر تھا, نہ کفن کے اندر تھا, وہ زندہ ہو چکا تھا. کیا خیال ہے, یسوع زندہ ہوا ہے. تو بائبل کہتی ہے, پترس کہتا ہے سنو اسرائیلیوں, یسوع ایک آدمی تھا جس کو تم نے مصلوب کروا کر مار ڈالا. جب وہ منادی کرتا گیا اور آخر میں بائبل کہتی ہے ان کے دل پر چوٹ لگی. ان کے دل پر کیا ہوا, چوٹ لگی. اور لیکن انہوں نے آ کر پترس سے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں. پترس کا پیغام یسوع سے شروع ہوا اور یسوع پر ختم ہوا. کہتا ہے یسوع کے نام, یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. 3000 لوگ یسوع کے پیغام کی وجہ سے بدل گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کلیسیا بھرتی ہے پاک روح کی وجہ سے, کلیسیا بھرتی ہے یسوع کی وجہ سے. کوئی پادری, کوئی بشپ, کوئی بڑے سے بڑا لیڈر کلیسیا کو نہیں بڑھا سکتا, یسوع بڑھا. ایک پیغام کے وسیلے سے 3000 لوگ بدل سکتے ہیں. 3000, 120 لوگ ایک دن میں کتنے بن گئے, 3120. 3000 اور ایڈ ہو گئے, 120 کے اندر 3000 ایڈ ہو گئے تو 3120 پیپل. ایک دن کے اندر 3000 لوگ بدل گئے یسوع کی وجہ سے. پترس جانتا تھا کہ یسوع کا اختیار میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے یسوع کو مصلوب کروایا اور وہ جی اٹھا. یسوع نام میں قدرت ہے. یہ قدرت آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا دیا ہوا اختیار ہے, آپ کے پاس اس کی دی ہوئی قدرت ہے. آپ کو اس نے پاور دی ہے, آپ کو اس نے اختیار دیا ہے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, یوحنا 14ویں باب کی 12ویں آیت. یوحنا 14ویں باب کی 12ویں آیت کہ یسوع نام کے اندر پاور ہے, قدرت ہے, اور یہ قدرت آپ کو دی گئی ہے
آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا. یہ یسوع نے کہا ہے, پترس نے کیے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, ویریلی ویریلی, ٹرولی ٹرولی, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا. آگے اور بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. اگر کسی کو شک ہے تو اسے عبادت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو اسے انجیل سنانے کا حق نہیں ہے. اگر یسوع کے الفاظ پر یقین نہیں تو why we are wasting our time, ضائع کر رہے ہیں. یسوع نے کہا جب مجھ سے جو تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم مچھلی مانگو گے میں تمہیں سانپ دوں گا. یسوع نے یہ نہیں کہا روٹی مانگو گے پتھر دوں گا. نہیں, یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم پیسے کے لیے دعا کرو گے میں تمہیں بے برکتی تمہارے گھر میں ڈال دوں گا. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے روپیہ پیسہ مانگو گے میں تمہیں محتاج کر دوں گا. جو کچھ مانگو گے وہی کروں گا. یہ یسوع نے کہا ہے جو مانگو گے میں وہ کروں گا. میرے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے شک کرنے کا, میرے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے اس میں ڈاؤٹ کرنے کی, تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. یہ یسوع نے کہا ہے. کتنوں کا ایمان ہے کہ جو آپ مانگتے ہیں وہی ہوگا؟ ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آپ کا یسوع جو آپ اس سے مانگیں گے اس نے کہا وہ کرے گا. تو آج یہاں سے بے یقینی کے ساتھ نہ جائیے گا, یہاں سے مایوس نہ جائیے گا. یسوع نے کہا ہے تو وہ کرے گا, وہ کرتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر بڑے بڑے کام ہو رہے تھے. ان کے پاس یہ یقین تھا کہ یسوع ان کے لیے کام کرے گا, یسوع ان کے لیے ان کے ساتھ ہے, ان کے پاس پاور ہے. تو ایک دن کی بات ہے, دو شاگرد, ایک کا نام پترس ہے ایک کا نام یوحنا ہے. بائبل کہتی ہے دونوں ہیکل میں دعا کے لیے گئے. ایک جنم کا لنگڑا ان سے بھیک مانگتا ہے, ان سے بھیک مانگتا ہے. تو پترس اور یوحنا جو ہیں انہوں نے اس پر غور سے نظر کی اور لکھا ہے کہ پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ, اور اس جنم کے لنگڑے سے پترس نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ. تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے اس امید سے کہ مجھے کچھ ان سے ملے گا ان کی طرف دیکھا. تو لکھا ہے کہ پترس نے اس سے کہا, سنیں پترس کہتا ہے سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے, جو میرے پاس ہے میں تجھے دیتا ہوں. یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر, یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. یسوع نام میں قدرت ہے اور یہ نام لے کر آپ نے حکم دینا ہے. ایک وقت ہے آپ نے دعا کرنی ہے پرائیویٹ طور پر, خاموشی سے, چک کر, چھپ کر, کوٹھڑی میں جا کر, جیسے آپ کو اچھا لگے. اور ایک وقت ہے آپ نے شیر بن کر باہر آنا ہے. میں یسوع کے نام سے تجھے کہتا ہوں اٹھ اور چل پھر, آپ کے لیے ہوگا. یسوع نے کہا ہے جو میرے نام سے تم چاہو گے میں وہی کروں گا. تو لکھا ہے کہ جب پترس سے اس نے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے, جو میرے پاس ہے تجھے دیتا ہوں, یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. تو لکھا ہے کہ اس کا دینا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے کیا ہو گئے, مضبوط ہو گئے, وہ شفا پا گیا. یہ بڑے بڑے کام, بڑے بڑے معجزے ان لوگوں کے ساتھ یسوع نام کی وجہ سے ہو رہے تھے. یسوع نام ان کی زندگی کے اندر تھا. تو میرے عزیزو بائبل کہتی ہے یہ کیری کر, یہ نام اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے. یہ یسوع نام ان کی شناخت بن چکا تھا. یسوع نام ان کا سونا, بچھونا, اوڑھنا, پہننا بن چکا تھا. جہاں جاتے ہیں پکڑے گئے, اس شفا کے بعد پکڑے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ان پڑھ ہیں. بعد میں پتا چلا یہ اس لیے اتنا بولتے ہیں یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ان کی پہچان جیسس کرائسٹ تھا, ان کی پہچان یسوع بن چکا تھا, اس لیے بڑے بڑے کام ہوتے تھے. اور یہاں پر بائبل کہتی ہے کہ
عجیب کام یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام دیکھو گے. اور لکھا ہے کہ جب پطرس اور شاگرد منادی کر رہے تھے, عجیب کام ہو رہے تھے, تو لوگ, بائبل کا بیان ہے, اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے, یہاں تک سنیں, یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹھولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان پر پڑے. اور سایہ پڑنے سے لوگ شفا پا رہے تھے, کیونکہ ان کے اندر یسوع رہتا تھا, ان کے اندر یسوع کی بادشاہی تھی, ان کے اندر یسوع کی راست بازی تھی. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ جہاں جاتے ہیں, پطرس جا رہا ہے, یہ وہی پطرس ہے, he lied and denied, اس نے جھوٹ بولا اور انکار کیا, دونوں برے کام کیے. میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے نہیں, جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کے ساتھ ہے, اس کی وجہ سے معجزے ہوں گے. یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں قائم ہو جاؤ, میری باتیں تم میں قائم ہو جائیں, جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پطرس کا سایہ پڑتا ہے, لوگ شفا پا جاتے ہیں. اور لکھا کہ یروشلم اور چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کو, ستائے ہوئوں کو لا کر ان کے سامنے ڈال دیتے تھے. میرے عزیزو, یہ کام ان کی زندگی میں ہو رہے تھے. اور ایک اور بڑا معجزہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, سنیں, آپ کا خدا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ جادو تویز پر بھی بلیو کرتے ہیں, بہت سارے, پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے ایک تصویر دکھائی کہ ایک پادری کی تصویر بنی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا پادری صاحب نے کہ فلاں پادری صحیح کالا علم جس کے پاس ہے, یہ پادری صاحب ہر بات کا توڑ نکالیں گے. ایک کسی نے مجھے بتایا کہ ایک اور آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ PCS کا امتحان ہمارے موکل دیں گے, آپ نہیں دیں گے, یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, پیپر ہمارے جن دیں گے, آپ نہیں دیں گے. What the hell they are doing? سنیں, خداوند یسوع مسیح کیا کر سکتا ہے؟ مسیح خداوند سب سے پاورفل ہے. کہا کہ ایک دن پالوس جب منادی کر رہا تھا, خدا کا بندہ لوگوں کو یسوع کے نام کا پرچار کر رہا تھا, یسوع کے نام کی گواہی دے رہا تھا, تو ایک لونڈی جس کے اندر غیب دان روح تھی, یہ نہیں کوئی پرچے دینے والی روح لگتی تھی, تو غیب دان روح تھی. لکھا کہ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بڑا پیسہ کماتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے پالوس کو دیکھا, تو وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. لیکن وہ بہت دنوں تک ایسا کرتی رہی. آخر کار پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں, دعا نہیں کر رہی, حکم دیتا ہوں. اختیار ان کے پاس ہے. کہتے ہیں میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں, اس میں سے نکل جا, اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. آپ کے یسوع کے نام سے معجزے ہوں گے, یسوع کے نام سے شفا ہوگی, یسوع کے نام سے جو آپ مانگیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. ایسا ہو رہا تھا. لوگ پالوس سے, پطرس سے جب وہ چلتے پھرتے تھے, ان کے اندر انہیں یسوع نظر آتا تھا, انہیں اختیار نظر آتا تھا, پاور نظر آتی تھی, معجزے ہوتے تھے. اور ایک اور حیران کن بات اعمال کی کتاب کے اندر لکھا کہ پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے ہوتے تھے کہ لوگ رومال لاتے, پٹکے لاتے اور اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر رکھ دیتے تھے, ڈال دیتے تھے, اور بیماریاں جاتی رہتی تھی. جب لوگوں نے دیکھا, ایک سکوہ کائن کے بیٹوں نے دیکھا کہ یہ کام بڑا آسان ہے, انہوں نے بھی کسی بدرو گرفتہ پر ہاتھ رکھا. کہتے ہیں جس یسوع کی منادی پالوس کرتا ہے, پطرس کرتا ہے, دوسرے شاگرد کرتے ہیں, اس یسوع کے نام سے ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ اس میں سے نکل جا. لیکن کہ وہ بدرو ان کے اندر چلی گئی. یسوع کا نام آپ کو کیری کرنا پڑے گا, لے کر چلنا پڑے گا. بڑے بڑے کام یسوع نے کہا کہ مجھ سے بھی تم کیا کرو گے, بڑے بڑے کام کرو گے. میرے عزیزوں, میں آپ سے پلیڈ کرتا ہوں, آپ سے میں درخواست کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں, اپنی پاور کو سمجھیں. آپ کے پاس وہ پاور ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. یسوع مسیح نے فرمایا ہے جو چاہو گے میں تمہارے لیے کروں گا, جو چاہو گے.
चाहना आपने है। बड़े ख्वाब देखें, बड़ी बरकत मांगे, बहुत बड़ा मांगे। खुदा छोटा नहीं है, जितना मांगेंगे वो दे देगा आपको। ड्रीम बिग ड्रीम्स। मैं हमेशा कहता हूं बड़े ख्वाब देखो। पैसा चाहिए, बड़ा पैसा मांगो, वो तो दे सकता है, वो तो खुदा है, उसके हाथ तो कुछ नामुमकिन नहीं है। कुछ भी मांग सकते हैं आप उससे, लेकिन कैरी करें उसका नहीं, उसकी बातें आप में कायम हो जाएं। आपका कनेक्शन सही जगह पर कनेक्ट होना चाहिए। अगर सर्विस नहीं आ रही तो कॉल नहीं होगी। कनेक्शन अपना ठीक बनाएं यीशु के साथ। यीशु के साथ सही राब्ता करें, वो आपके लिए जो चाहेंगे वो करेगा। एक वक्त है दुआ करें अपनी बीमारी से, उसके बाद कहें या बीमारी यीशु के नाम से मेरे जिस्म से आउट हो जाओ। ऐ दुख यीशु के नाम से मेरे खानदान से निकल जाओ। ऐ गुर्बत यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं। ये हुक्म दिए गए हैं और ऐसा हुआ है। आज सो मेरी दुआ है कि आपके पास ये ताकत आए, ये पावर आए। सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा से दुआ करेंगे। सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। मैं आज सुबह चाहता हूं कि आप में से कोई खामोश ना रहे कोई भी खामोश ना हो, अपनी पावर को जाने और फिर दुआ करना शुरू करें। जो चाहो वो हो जाएगा। पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह सब कुछ आपके लिए करेगा। जो चाहोगे वो करेगा आपके लिए। हालेलुया। सब दुआ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, पुरजोश दुआ होनी चाहिए। एलिया की तरह पुरजोश दुआ होनी चाहिए, पुरजोश दुआ होनी चाहिए। या मुझे मेरी दुआ सुन खुदावंद, मेरी मिन्नत की आवाज पर कान लगा ले। याकूब की तरह कहे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए खुदावंद यीशु नासरी आज सुन, इन जीसस नेम बंधन टूट जाए, बेबरकतियां खत्म हो जाए, इब्लीस के मंसूबे में फेल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से गुर्बत के जुए ब्रेक हो जाए। यीशु के नाम से गुर्बत के जुए ब्रेक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बीमारी आउट हो जाए, इन बदनों से निकल जाए। अब बीमारी यीशु के नाम से छोड़ दें जिस्मों को, यीशु मसीह के नाम से छोड़ दें जिस्मों को। हर तरह की परेशानी, मुश्किलात, टेंशन खानदानों से निकल जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए। आज से लोगों की दुआएं यीशु के नाम से सुनी जाए, यीशु के नाम से सुनी जाए। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, जोड़ों की दर्द इन जीसस नेम खत्म हो जाए। हेपेटाइटिस खत्म हो जाए। तेरे लोग शिफा को रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम से शिफा को रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम से अपनी बरकत को रिसीव करें। हर तरह की कमजोरी को हुक्म देते हैं यीशु नाम से छोड़। पौलुस की तरह, पतरस की तरह यीशु के इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। पतरस कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है तुझे देता हूं। यीशु नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। आपका खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है। राष्ट्रवास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी दुआएं बरकत लेकर आएंगी, आपकी दुआएं आपके हालात बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा मसा जारी रहे, तेरा मसा जारी रहे। खुदावंद तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, शुक्र यीशु नासरी। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग इस सर्विस को लाइव देखेंगे उनके लिए हम शिफा को, बरकत को, खुशहाली को मांगते हैं। ब्लेस कर, ब्लेस कर। हालेलुया, हालेलुया। सब बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।